آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح اب یوتھ کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے تو انہی میں سے لیڈرشپ کوئی نکلے گی. لیکن آج کی یوتھ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جو آپ نے اپنی کتابوں میں بتائی ہیں، جو علامہ اقبال کا خواب ہے، اس سے کیا واقعی ان کے پاس یہ علم ہے یا ان تک بھی وہی ٹیکسٹ بکس والی چیزیں پہنچی ہیں؟ وہ نہیں پڑھایا گیا تھا، بالکل اسے حذف کر دیا گیا. بالکل. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ دیکھا، ہمارے بچپن میں جو نصاب تعلیم تھا بہت اچھا تھا، لیکن اس پر اسے کافی تو نہیں سمجھا گیا. ہمارے والدین نے ہم میں شوق پیدا کیا پڑھنے کا، تو ہم اور بھی ادھر ادھر کی کتابیں ساتھ کی پڑھتے چلے گئے. تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اب پڑھنا شروع کریں گے. اگر پاکستان کو خود انہوں نے سنبھالنا ہے تو بعد یہ پاکستان کو پڑھیں گے. تصور پاکستان کے پڑھیں، بالکل پڑھیں گے. کیونکہ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے وہ مغربی طاقتوں سے یا ان کے سسٹم سے یا مغربی جمہوریت جو کانسیپٹ بالکل الگ تھا ہمارے نظام سے، اس سے بہت انسپائر ہے. اب وہی ہے نا کہ جیسے مثلا آپ کا چینل ہے اور آپ ہے، یہ سوال اٹھا رہی ہیں نا، اور یہ چینل آپ کر رہے ہیں نا یہ باتیں، تو دیکھتے تو نوجوان بھی ہے. اور پھر نوجوانوں کو ان کتابوں کا بھی پتہ چل جائے گا. اب مثلا ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا میں نے ذکر کیا تھا، تو اس کے بعد 6-7 کتابیں آئی ہیں جو یہ ساری اس کشف کے بارے میں ہے. بنگال میں ایک فضل الحق نے لکھی، مسلم سفرنگز انڈر کانگریس رول. تو وہ مجھے رہ کے اب یاد آتی ہے کہ اب بھی مسلم سفرنگز انڈر کانگریس رول ہی نہیں دیا، وہی ہے. تو اب وہ مسلمان ایک فضل الحق کی کتاب ضرور پڑھے گے. میں آپ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے وہی چیز دوبارہ بتائی ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بننے والا ملک یا ایک نظریے کی بنیاد پہ بننے والا ملک نظریاتی سیاست، یا ہمارے لوگوں نے اس کو ایک روایتی ریاست بنانے کی کوشش کر دی، اور وہاں سے آپ کو لگتا ہے معاملات جو ہیں بگڑنا شروع ہو گئے. اور بہت جلد سمجھ جائیں گے. بیداری نوجوانوں میں ہے، لوگوں میں ہے. تو اب جب یہ سوال اٹھے گا کہ پاکستان کیوں بنا، تو آپ کا چینل جو جس طرح کے پروگرام دے رہا ہے، اب صرف سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہی نہیں ہیں، اور بھی چینلز ہیں، تو یہ مباحث عام ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ خود کتابوں کی تلاش پہ. اب یہی جو میں نے چھوٹی سی کتاب ہے 200 صفحے کی، ایک فضل الحق، ٹھیک ہے، مسلم سفرنگز انڈر کانگریس رول. اب یہ کس طرح سے جب 33 میں عبوری طور پہ کانگریس اکثریت لے کے آئی اور حکومت بنی اس کی، تو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس طرح کی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. یعنی ہر علاقے نے، انہوں نے بنگال کو سامنے رکھا، کسی نے دکن کو رکھا، کسی نے پنجاب کو رکھا. تو 6-7 کتابیں اس زمانے کی جو ہے وہ ساری اکٹھی کر کے چھاپ دی جائے تو بہت سی تاریخ جو بھلائی گئی ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا، کتاب کا بھی بتا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو شوق ہے وہ نوجوانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز ابھی ہم دیکھتے ہیں ریڈنگ بالکل شوق نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور فون اور ڈیجیٹل میڈیا اور یہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹس سچ این آنر. آپ سے بات ہوئی اور بہت عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ قیام پاکستان پہ آپ کا لکھا ہوا تو بہت پڑا ہے، اس طریقے سے بات ہو اور اپنی آڈینس تک. میں ساری عمر پڑھتا ہی رہا، لیکن مجھے لفظ نہیں مل رہے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا، اور خاص طور پہ آپ سب دوستوں کا کہ اتنی تکلیف کی آپ نے. تو مجھے ذرا تکلیف ہوتی ہے سیریل چلنے میں، لیکن وہ کم ہوتی، میں وہاں آ جاتا، آپ کے پاس آ جاتا.